السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں جی؟ ٹھیک ہیں، راضی ہیں؟ اچھا جی، آج یہ میں اوپر آیا ہوں چھت پہ کیونکہ ہم نے پردے لگا دیے ہیں، سردیاں آ گئی ہیں اور سردیوں کی وجہ سے ہم نے اپنے شیڈ میں جانور رات کو شیڈ میں کرتے ہیں۔ یہ شیڈ کی چھت ہے جس کے اوپر میں کھڑا ہوں، تو یہ اس طرف کے پردے ہیں اور وہ اس طرف کا پردہ ہے، تو اس کو اٹھانے کے لیے صبح فرسٹ ٹائم ہی میں اوپر آ گیا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ بھی پردے لگا رہے ہوں گے، ظاہر ہے سردی موسم آ گیا ہے تو جانوروں کو اندر بند کر رہے ہوں گے، اور بند کرنے کے بعد صبح ہی آپ ان کو نکالتے ہوں گے، جیسے ابھی ہم نے نکال دی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے، آپ کو جو بہت سے لوگوں کو جس بات کا نہیں معلوم، وہ یہ ہے کہ جب جانور آپ اندر کرتے ہو نا، بند کرتے ہو رات میں اور پھر صبح ان جانوروں کو باہر نکالتے ہو، تو اس میں وینٹیلیشن ضرور ہونی چاہیے، مطلب کوئی ایسی جگہ ضرور ہونی چاہیے جہاں سے ہوا کا کراس ہو، نمبر 1 رات میں بھی، اور نمبر 2 بات یہ ہونی چاہیے کہ صبح فرسٹ ٹائم ہی آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ پردے اٹھا دیں، تاکہ ایک نمبر 1 تو دھوپ لگے گی تو اندر جو انہوں نے پیشاب وغیرہ کیا ہوگا بکریوں نے، ظاہر ہے رات میں، تو وہ خشک ہو جائے گا، اور دوسرا ہوا کراس ہوگی نا۔ یہ دیکھیں نا، اب ہمارا جو یہ شیڈ ہے، اس طرح سے ہمارا شیڈ ہے، اور اس طرف سے بھی ہم نے ترپالیں لگائی ہوئی ہیں، اور اس کے بیک سائڈ پہ بھی ترپالیں لگائی ہوئی ہیں، لیکن ہے دونوں طرف سے اوپن ہی۔ اوپن سے مراد اس طرف صرف ہم نے جالی لگائی ہوئی ہے کیونکہ کھیت ہے، دیوار 6 فٹ دیوار ہے اور اس کے اوپر 6 فٹ جالی ہے، 7 فٹ دیوار ہے اور اس کے اوپر جالی لگائی ہوئی ہے ہم نے، تاکہ یہ باہر سے کوئی چیز اندر نہ آ سکے لیکن ہوا کا کراس ہو۔ تو یہاں پہ بھی ہم نے یہ 6 فٹ کی ترپال لگائی ہوئی تھی، تو کہ میں نے صبح صبح ہی اٹھا کے سائڈ پہ کر دی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہوا کا کراس ہونا چاہیے، اور رات میں صبح جب آپ جانوروں کو باہر نکالیں تو اس کے بعد آپ یہ پردے اٹھا دیں۔ اس سے 2 چیزیں ہوں گی، ایک تو دھوپ لگنے سے، ابھی حالانکہ ہمارے پاس دھوپ اتنی نہیں ہے، وہ سورج مدھم سا نظر آ رہا ہے، لیکن خیر جو بھی ہے، دھوپ 2-4 گھنٹے تک، 2 گھنٹے تک مزید نکل آئے گی، تو جب دھوپ لگے گی اندر خشک ہو جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، ہوا گزرے گی تو جانور جب پیشاب کرتا ہے نا، یہ خاص طور پہ بکری یا کوئی بھی جانور، تو اس سے ایک گیس پیدا ہوتی ہے، امونیا گیس، جو کہ اگر انسانوں کے لیے بھی خطرناک ہے، مطلب پھپھڑوں کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے، جگر کو، پھپھڑوں کو۔ تو جب انسانوں کے لیے بھی مضر صحت ہے تو پھر یہ تو جانور ہیں، ان کے لیے تو مزید مضر صحت ہے، اور خاص طور پہ یہ جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے تو یہ حد درجہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے امونیا، ان کے پیشاب سے جو گیس پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ اگر صبح ہی آپ، ایک تو وہ رات میں جو میں نے کہا ہے کہ ہوا کا کراس ہونا ضروری ہے، وہ بھی اسی لیے کہا ہے کہ اگر امونیا گیس، تو ظاہر ہے انہوں نے پیشاب کرنا ہے تو گیس تو بننی ہے، کیونکہ آپ سک ڈالتے ہیں نیچے، جس کو بھل بھی بولتے ہیں، سک بھی بولتے ہیں، جیسا کہ یہی ان کی مینگنیاں وغیرہ خشکی رکھنے کے لیے، کہ پیشاب اگر کرے جانور تو خشک رہ جائے، تو اس کے لیے جو بھال ڈالتے ہیں اس کے اوپر جب یہ جانور پیشاب کرتے ہیں تو امونیا گیس پیدا ہوتی ہے، یہ گارنٹیڈ ہے۔ اور وہ گیس اگر یہ آپ کا پراپر بند رہا، شیڈ یا جو بھی آپ کا کمرہ ہے یا جو بھی شیڈ ہے آپ کا، اگر وہ پراپر بند رہا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، پھر وہ گیس جو ہے جانوروں کے اوپر اٹیک کرے گی اور اس سے آپ کے جانور بہت زیادہ بیمار ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو رات میں بھی وینٹیلیشن ہونی چاہیے، رات میں بھی ہوا کا کراس تھوڑا بہت ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، سب سے پہلے صبح اٹھنے کے بعد جانور باہر نکالنے میں، آپ دیکھیں نا ہمارے پاس 7 بجے ہیں، ابھی 7 بھی نہیں بجے، 6:30 بجے ہیں، تو ہم نے جانور باہر نکال دیے ہیں، خوراک وغیرہ ڈال دی ہے، صفائی وغیرہ ہو گئی ہے، پانی وغیرہ بھر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صبح جب آپ یہ سارے کام کر لیں تو اس کے فوراً بعد، بلکہ صبح ہی بے شک پہلا کام یہ کر لیں کہ یہ پردے آپ اٹھا لیں، جب جانور باہر نکال لیں تو ساتھ ہی آپ پردے بھی اٹھا دیں تاکہ ہوا کراس ہو، اور جو امونیا گیس وہاں پہ بن کے جمع ہوئی ہو وہ ختم ہو جائے ہوا کے کراس سے۔ تو یہی ایک بہت بڑی وجہ تھی سردیوں میں، خاص طور کیونکہ یہ سردیاں آ رہی ہیں، سردیاں بلکہ آ گئی ہیں، تو سردیوں میں جب جانور اندر کرتے ہیں تو بہت سے جانور اسی امونیا گیس کی وجہ سے ہی بیمار ہو جاتے ہیں، اور بہت سے فارمر دوستوں کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی، کہ یہ کس وجہ سے بیمار ہوئے ہیں۔
اور اس کی مین جو وجہ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، یہ امونیا گیس. اسی کی وجہ سے جانور جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں، مطلب ان کے پھپھروں کو وہ اٹیک کرتی ہے تو وہ زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں. PPR ٹائپ اس طرح کی کوئی بیماری آ جاتی ہے. ٹھنڈ سے بھی بیماری آتی ہے لیکن وہ ٹھنڈ سے اتنی نہیں آتی جتنی کہ اس گیس سے پیدا ہوتی ہے بیماری. تو آپ لوگوں کو بتانا یہی مقصود تھا کہ آپ لوگ بھی اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں. جانوروں کو اندر کریں وہ اچھی بات ہے، لیکن پھر ان کو باہر بھی نکالیں صبح تو اپنے پردے یا جو بھی آپ کا کمرہ ہے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کمرہ بنایا ہوا ہے، جن کو یہ ہم نے تو یہ کھلا بنایا ہوا ہے نا، ہوا کا کراس دیا ہوا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کمرے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ رات کو جانوروں کو کمرے میں بند کر دیتے ہیں، اس کا دروازہ بھی بند کر دیتے ہیں. تو وہ ایک سمجھ لیں کہ جانوروں کے لیے موت ہی ہے. اس میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، رات کو آپ کا جانور مرا پڑا ہوگا، صبح آپ اٹھ کے آئیں گے دیکھیں گے تو جانور مرا پڑا ہے. پھر آپ دیکھیں گے یار اس کو نہ بخار تھا نہ اس کو کچھ تھا، یہ کیسے مر گیا؟ تو اس کے مرنے کی بہت بڑی وجہ یہی ہوگی کہ اس کو یہ امونیا شیلٹر جو گیس ہے اس کی وجہ سے اس کا دم گھٹا ہوگا اور وہ مر گیا ہوگا. اس کے پھپھروں پہ اٹیک ہوا ہوگا اور وہ مر گیا ہوگا. تو بند کمرہ کبھی بھی نہ رکھیں. اگر بند کمرہ ہے بھی تو اس کو مطلب ایگزاسٹ لگائیں، اس کو ہوا کا کراس اس کا بنائیں. ٹھیک ہے، اگر ہوا کا کراس نہیں بنا سکتے تو پھر اگر آپ کا کمرہ بند ہے تو اس کا دروازہ بند نہ کریں، دروازہ ہاف بند کریں. ہاف سے مراد آدھا بند کر دیں، آدھا کھلا رہنے دیں. آدھے کے آگے آپ کوئی اور چیز، جالی، پائلٹ یا کوئی اور چیز لگا دیں جس سے آپ کا جانور باہر بھی نہ آ سکے اور باہر سے کوئی چیز اندر بھی نہ جا سکے، لیکن وہ مکمل طور پہ بند بھی نہ ہو. ٹھیک ہے جی. تو میں نے یہ چیز بہت بار دیکھی ہے، بہت بار آزمائی ہے. میرا پریکٹیکل ہے اس چیز میں کہ بہت سے لوگوں کے جانور ایسے ہی مر جاتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. اس کی جو مین وجہ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، امونیا. ٹھیک ہے جی. اور ٹھنڈ، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ٹھنڈ آ گئی ہے تو ٹھنڈ سے مر جائیں. ٹھنڈ سے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. اتنی ٹھنڈ اٹیک نہیں کرتی کیونکہ جانور کو جب ٹھنڈ لگتی ہے نا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کی ٹھنڈ قدرے کم ہو جاتی ہے. ٹھنڈ اس کو اتنی نہیں لگتی. ٹھیک ہے. تو ٹھنڈ سے اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوتا جتنا یہ امونیا سے ہوتا ہے. مین میرا آج کا ٹاپک آپ سبھی کو بتانا یہی تھا کہ ٹھنڈ سے بچائیں جانوروں کو، امونیا گیس سے بچائیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں. تب تک کے لیے غلام مصطفیٰ سولنگی کو دیں اجازت. اللہ حافظ. یہ دیکھیں لڑکے صفائی کیسے کر رہے ہیں. ویری گڈ. اور ابھی انہوں نے بچوں کو دودھ بھی پلانا ہے. اوکے، بائے بائے.